عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے اور دلچسپ عنوان کو سماعت کیجیے۔ مسلمانوں کا اصل مرض اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی قوم، گروہ اور جماعت ترقی نہیں کر سکتی۔ جس قوم یا گروہ کے افراد آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں اور قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں ترقی کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کسی ترقی یافتہ قوم میں اختلافات کا یہ مرض پیدا ہو جائے تو وہ بھی بلندی کی چوٹی سے زوال کی گہرائی میں جا گرتی ہے، اور اس کے عروج و اقبال کے شاندار کارنامے قصے پارنیاں بن کر رہ جاتے ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اتحاد قوم و ملت کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا، لیکن جب ان کے درمیان باہمی اختلافات کی گرم بازاری ہوئی تو وہ بام ترقی کے گڑھے میں ایسے گرے پھر اس سے ابھر نہ سکیں۔ خود مسلمانوں کی 1400 برس کی تاریخ اس حقیقت کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ان کے ولولہ انگیز عروج اور عبرتناک زوال کے واقعات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول رہا، اتنی ہی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کی کہ ساری دنیا محو حیرت رہ گئی۔ جب تک ان کے مابین نفاق نمودار ہوا تو ایسی ذلت خوری میں گرفتار ہوئے کہ سارے عالم کے لیے تصویر عبرت تصور کیے جانے لگے۔ اسی سیاق و سباق میں اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا اصل مرض ان کو مفلوق الحال ترقی کی دوڑ میں بچھڑاپن اور دوسری کمزوریاں نہیں، بلکہ ان میں اتفاق و اتحاد کی کمی ہے، جس کے ہوتے ہوئے محض اوپری تدبیر سے ان کے مرض کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے صحیح تشخص اور مسلسل علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ جب مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جڑیں جسم کے ریشے ریشے میں داخل ہو جاتی ہیں تو ظاہری تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش بے سود ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہری علامات اصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس داخلی مرض کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، جس کی جڑیں نہایت مضبوطی کے ساتھ جسم کے اندر پیوست ہو گئی ہیں۔ اس لیے ایک ماہر ڈاکٹر اوپری تکلیفوں کو نظر انداز کر کے ان داخلی اسباب و علیل کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے جو جسم کی ساری بے چینی اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ مرض ڈاکٹر کی یہ مثال صرف اشخاص کے جسمانی امراض کی جسمانی علاج میں ہی پیش نظر نہیں رکھی جاتی، بلکہ قوموں کے اجتماعی امراض اور ان کے اخلاقی و روحانی عیوب کو دور کرنے کے لیے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا حقیقی مرض ظاہری سے زیادہ باطنی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے انہیں اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح بھی کرنی ہوگی، تاکہ ان کے اندر انکساری، باہمی تواضع اور فروتنی کے جذبات پیدا ہوں، دوسروں کی رائے کا احترام اور اپنی خامیوں پر نگاہ کرنے کی راہ پائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔